بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک نام سے جو نہایت رحم اور بخشنے والا ہے۔ نمبر 1۔ ناظرین، آپ ایک امیر ترین اور خوش قسمت انسان ہیں اگر یہ 5 چیزیں آپ کے گھر میں ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کھانا بنتا ہو، کوئی بھی مہمان آپ کے گھر سے بھوکا نہ جاتا ہو، ہر ضرورت مند آدمی کی مدد کی جاتی ہو، اور آپ کی اولاد کو تعلیم مل رہی ہو، اور آپ کے گھر والے صحت مند ہو، اگر یہ چیز زندگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور پھر اس پانی کو پی لے، غصہ دن بدن کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3۔ اے لوگو، اذان کا ایک لفظ سن کر اسے دہرانے پر ایک لفظ کے بدلے آپ کے اعمال نامے میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس عمل سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رب کو اپنے بندوں کی آخرت کی کتنی فکر ہے، اور بندہ ساری زندگی غفلت میں رہتا ہے۔ نمبر 4۔ اے لوگو، یاد رکھو، اپنے اولاد کے نکاح میں تاخیر کرنا زنا جیسے گناہ کا سبب بنتا ہے، اور اس گناہ کبیرہ کا عذاب اولاد کے والد پر نازل ہوتا ہے، لہٰذا اپنی اولاد کا نکاح بالغ ہونے کے بعد جلد سے جلد کریں۔ نمبر 5۔ اے لوگو، یاد رکھیں، ایک عورت کا ایک نامحرم انسان سے زیادہ اور نرم گفتگو کرنا بدکاری جیسے گناہ سے ملوث ہونے کی شروعات ہے، لہٰذا اس سے دور رہیں۔ نمبر 6۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اے لوگو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ ہمیشہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور نیکی آپ کو جنت میں لے جاتی ہے۔ نمبر 7۔ ناظرین، آج کل شادیوں میں کافی ساری رسومات جیسی مہندی، ہلدی، گھوڑا پکڑائی، جوتا چرائی، گود بھرائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ سب رسومات غیر شرعی ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ کوئی رسومات نہیں ہے، وہ بھی بنا کسی دکھاوے کے۔ نمبر 8۔ اے لوگو، یاد رکھو، یہ ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور کسی کی آنکھ سے تمہاری وجہ سے گرا ہوا آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ نمبر 9۔ اے لوگو، جس شخص نے فجر سے لے کے عشاء تک درود پاک پڑھی اس شخص نے جنت خرید لی، اور جس شخص نے یہ بات دوسرے تک پہنچائی اس شخص کو ہمارے پیارے نبی قیامت والے دن خود ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ نمبر 10۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں موجود ہوں، لیکن اذان کو صرف عربی بھاشا میں ہی دیا جاتا ہے۔ نمبر 11۔ اے لوگو، جن گھروں میں روز صبح فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ نمبر 12۔ اے لوگو، حضرت علی کا فرمان ہے، جو شخص غصے میں آ کر دوسرے کو گالی دیتا ہے تو یاد رکھے کہ یہ گالی کے بدلے ایک بچھو وہ اپنی قبر میں بناتا ہے، اور ایسا وہ اپنے عذاب کا سامان خود اپنی قبر میں تیار کرتا ہے۔ نمبر 13۔ اے لوگو، اگر تمہاری روزی کا تعلق تمہاری ڈگری سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے۔ یاد رکھو، روزے دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نمبر 14۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہ کوئی پرندہ گزرا ہے۔ ویگیانک روپ سے کعبہ شریف ایسی دشا پر ہے کہ چاند و سورج بھی اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس دونوں نے بھی یہی ثبوت دیا ہے کہ اس زمین کا سینٹر وہی ہے جہاں پر کعبہ شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 15۔ اپنے کام کے لیے اپنی نماز کو مت چھوڑیے،
اکثر ہم لوگ اپنے کام کی مصروفیت میں اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزی کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزی دینے والے کو سجدہ کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 16، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان اپنی قسمت کا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے سارے گناہ لے کر جاتا ہے، اور میزبان کے عمل نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 17، اے لوگو، اگر آپ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو خوشنما بنانا چاہتے ہیں تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ نمبر 18، وہ شخص اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جو صبح سے شام تک ایک مرتبہ بھی اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار نہیں کرتا ہے۔ نمبر 19، کیا آپ جانتے ہیں صبر کیا چیز ہے؟ انسان جب پوری طرح سے ٹوٹ جائے اور اس کی مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہ لیں، تب بھی اس انسان کے دل سے یہ آواز آئے کہ ایک نہ ایک دن میرا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ نمبر 20، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تم اس طرح زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اس طرح پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، بلکہ یہ چیز تمہارے اندر تکبر پیدا کر دے گی۔ نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اذان سنو تو ہر کام کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی بند کر دو۔ اذان کے درمیان جو لوگ بات کرتے ہیں ان لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ نمبر 22، نماز کی پابندی کیجیے اور اس کو طے وقت پر ادا کیجیے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز ہی آپ کی روزی میں برکت لاتی ہے، نماز قبر کی روشن کرتی ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز سے پوسیرت کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، نماز سے جنت ملتی ہے، اور نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمبر 23، جو انسان رات میں وضو کر کے سوتا ہے اس بندے کے پاس پوری رات ایک فرشتہ تعینات رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو فرشتہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ وضو کر کے سویا تھا، لہذا آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ نمبر 24، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلا آپ کے والدین کی دعا، دوسرا روزہ دار کی دعا، اور تیسرا مسافر کی دعا۔ نمبر 25، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھا کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا وہی مقام ہے جو روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کے پیار کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔